اس میں سے پہلی بات آج، اور وہ یہ کہ جیسے ہی کہیں سے یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ امام آ گئے، فوراً نہ جائیے گا، فوراً اس پر بلیو نہ کیجیے گا. جب آگے تک زمانے کے امام کے حوالے سے جو مجلسیں پڑھی گئی، ساری زندگی آپ نے علماء کرام جو میرے اساتذہ تھے، جن کا میں احترام کرتا ہوں، جن کی جوتیاں سیدھی کر کے مجھے 2 جملے بولنا ہے، اس سے آپ نے یہ پریشر لیا کتابیں پڑھ کر کہ جیسے ہی امام کال کریں، مومن کی سائن یہ ہے کہ فوراً دوڑ کے امام کی طرف چلا جائے، نہ اپنے گھر کا خیال کرے، نہ اپنی اولاد کا، نہ اپنے بزنس کا، نہ اپنے جاب کا، فوراً چلا جائے. اور پھر اس کی ڈیٹیل بھی آتی ہے، وداؤٹ پاسپورٹ، وداؤٹ ایئر ٹکٹ، وداؤٹ ویزا کیسے آدمی وہاں جائے گا، تو میڈیکل بھی بتایا جاتا. وہ ساری باتیں 100% ٹرو، مگر ایک عام مومن کے لیے یہ باتیں نہیں. دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ. امام نے کال کیا اور ایک بار شیعہ گھر سے نکل کے بھاگا کا لفظ میں نے غلط کہا، شیعہ اپنے گھر سے نکل امام کی آرمی کو جوائن کرنے کے لیے چلا. لیکن یہ ایک عام شیعہ کے لیے نہیں، یہ ایک عام شیعہ کے لیے نہیں، یہ اسٹیٹس وائز. شیعوں میں بھی اسٹیٹس تو ہوتے ہیں، عمل کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، اپنے بلیف کے اعتبار سے، اپنی نالج کے اعتبار سے. اور رسول اللہ کی وہ مشہور حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج ہی کی مجلس میں اس پوائنٹ کو اور ایلوبریٹ کرنے کے لیے سلمان میں فارسی کا واقعہ آئے گا. حدیث ابھی سن لیجیے. پیغمبر کہتے ہیں کہ ایمان کے 10 درجے، سلمان 10 کے 10 درجے حاصل کر چکے، ابو ذر 9 تک پہنچے، عمار مقداد 8 تک پہنچے، عمار 7 تک، عماریہ سے مقداد، ابو ذر، سلمان، یہ سب پیغمبر کے صحابی، سنسیئر، لوئل، مخلص، اہل بیت کا ساتھ دینے والے، مگر اسٹیٹس وائز ان میں اختلاف. اب 1 بلین مسلمانوں کتنے سارے 100 ملین شیعہ، مگر یہ ہر شیعہ کا اسٹیٹس نہیں کہ جیسے ہی امام کال کرے وہ پہچان لے کہ یہ ٹرو امام. ہمیں پتا کیسے چلے گا؟ ہاں جو اسٹیٹس وائز اتنے بڑے ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا، لیکن ہمارا اسٹیٹس ایسا نہیں. اب دیکھیے ایک جملہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سنا ہوگا اور شاید آپ یہ چیز کلیئر نہ ہوئی، آپ کنفیوز ہو کہ اس کا مطلب کیا، اور وہ یہ سنا ہوگا کہ امام زمانہ کی آرمی میں 313 لوگ ہوں گے، یہ آرمی ہوگی 313 کی، اور سوچا ہوگا کہ 100 ملین شیعوں اونلی 313 امام کو جوائن کریں، تو باقی سارے شیعہ کیا نہیں. یہ وہی مس انڈرسٹینڈنگ. 313 وہ ہیں جو امام کی فرسٹ کال پر امام کے پاس پہنچے. ان ادر ورڈز 100 ملین شیعہ اگر دنیا میں، تو اسٹیٹس کے اعتبار سے ہارڈلی 300 ایسے جو امام کو اتنا زیادہ پہچانتے ہیں، ریکوگنائز کرتے ہیں، اتنی ان کی نالج ہے کہ پہلی کال آتے ہی ان کو پتا چل گیا کہ یہ امام. وہ لوگ ایسے ہیں گھر سے نکل کے جاؤ. لیکن عام شیعہ یہ ہیپوکریٹ نہیں، امام کا ماننے والا، مگر اسٹیٹس وائز فرسٹ کال سن یہ نہیں پہچان سکے گا کہ یہ امام ہے کہ نہیں. ایسے شیعوں کی ذمہ داری ہے کہ ویٹ اینڈ سی. میں اور زیادہ اس کو واضح کروں، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر امام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے تمہیں کال کیا تو فوراً دوڑ کے جاؤ. نہیں، یہ غلط. یہ غلط. کیوں غلط ہے؟ نعوذ باللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امام آ گئے، آپ نے پہچان بھی لیا کہ یہ امام، اس کے بعد ڈیلے کرنا جائز نہیں ہے. جس کو پتا چل گیا کہ یہ امام ہیں اس کے لیے ڈیلے کرنا حرام ہے. اسے تو نہ اپنی اولاد کا خیال کرنا، نہ اپنے بزنس اور جاب کا خیال کرنا، نہ اپنی فیملی کا خیال کرنا. امام نے کال کیا ایٹ ونس فوراً امام کے پاس جاؤ. لیکن وہ شیعہ جسے یہ حدیث معلوم ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سیورل ٹائم یہ فرما چکے ہیں، اور یہ حدیث اور دوسرے اماموں نے بھی ارشاد فرمائی کہ میرے بیٹے کے آنے سے پہلے، میرے بیٹے کے آنے سے جسٹ بفور بہت سارے جھوٹے امام آئیں تو کلیم کریں گے کہ ہم ہیں تمہارے امام. یہ سارا پوری اسلامک ہسٹری کی بات امام نہیں کر رہے ہیں، خالی جسٹ بفور ظہور. اور جو اس وقت ہم میڈیا اور اینٹی اسلام طاقتوں کی پلاننگ دیکھ رہے ہیں، اس میں کسی جھوٹے آدمی کو امام بنانا isn't so difficult. آج اس میڈیا کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی بھی آدمی کو ایسی چیزیں دی جا سکتی جسے ایک عام انسان میڈیکل سمجھ لے. پرانے زمانے کے میڈیکل آج چھوٹے چھوٹے بچے کے لیے ایک عام سی روٹین سی چیز بن گئی. پہلے زمانے کے میڈیکل ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے وہ میڈیکل نہ رہے. ہاں ایک لفظ ہے عربی کا اور بہت ہی مشکل ہے. یہ بھی میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میسج واضح ہو جائے. قرآن اس کو کہا گیا معجزہ خالدہ، ایسا میڈیکل جو ہمیشہ رہے گا، یعنی قیامت تک. قرآن کے میڈیکل کا جواب نہیں، لیکن سورج واپس پلٹایا جائے، چاند کے 2 ٹکڑے یہاں سے نظر آئے، حضرت عیسیٰ کی طرح سے مردے کو زندہ یا نابینا آدمی کو آئی سائٹ دی جائے، حضرت موسیٰ کے معجزے کہ ایک عصا مارے دریا کے اندر باقاعدہ راستہ بن جائے. آج کی ٹیکنالوجی میں ہر چیز پاسبل. اور خالی ٹیکنالوجی نہیں، ٹیکنالوجی پلس میڈیا، یعنی جہاں پر ٹیکنالوجی تھوڑی پیچھے رہ جائے گی وہاں پہ میڈیا اس کمی کو پورا کر دے گا. 10 کمانڈرز نامی فلم کتنے ہی معجزے ہیں جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کو فلم کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. یہ چیز اور آگے بڑھے گی. اب اسکرین کی ضرورت بھی نہیں، بغیر اسکرین کے جو ریئل واقعہ نہیں ہے آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ واقعہ ہو رہا. اس وقت ٹیلی ویژن کے حوالے سے اور فلم کے حوالے سے جو کام ہو رہا کہ کیا
یہ हवा में मौजूद पार्टिकल्स जो हैं, इन्हीं को हम एक स्क्रीन नहीं बना सकते। खैर ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं। मेरे कहने का मकसद ये कि जितने मौजूद अंबिया और आइमा ने दिखाए हैं, जिस मौजूदे के साथ ये लफ्ज आ जाए खालिदा यानी परमानेंट मेडिकल, वो तो ऐसा है कि कयामत तक न मीडिया उसको बना सकता है और न टेक्नोलॉजी। लेकिन जो मेडिकल के साथ खालिदा का वर्ड ना आए, दैट मीन्स उस टाइप पर ये मेडिकल था, बाद में इसे एक आदमी भी टेक्नोलॉजी की मदद से रूटीन लाइफ में ला सकता। कितने ही वाकयात ऐसे मौला मेरा भाई सैकड़ों मील दूर। मैं चाहता हूं कि ये देखो इस वक्त उसकी क्या हालत है। इमाम ने इशारा किया और इस आदमी ने मक्के में बैठकर लंदन वाले भाई को देख लिया। ये उस जमाने में मेडिकल था। आज हमारा बच्चा कंप्यूटर पर बैठ के ऐसे मेडिकल हर मिनट दिखा रहा। तो आज जब इतना टेक्नोलॉजी और मीडिया एडवांस हो जाएगा तो मेडिकल बनाकर किसी झूठे इमाम की इमामत को प्रूव करना कोई मुश्किल ना होगा। तो एक आम लेमैन, एक आम शिया, वो कैसे डिसाइड करे कि जिसने ये कहा है कि मैं इमाम हूं एक्चुअली और रियली इमाम है कि नहीं? क्योंकि आज तक हमने मेंबरों से ये सुना और वो सारे उलमा ने सही कहा, लेकिन जरा सी बात एक्सप्लेनेशन चाहती थी और हमारी कौम जमाने के इमाम के हालात डिटेल में सुनने को तैयार कभी नहीं होती। आज भी मुझसे किसी ने कहा मौलाना अब ये टॉपिक छोड़े, किसी और टॉपिक पे बात करें। मैंने उनसे कहा कि बात शुरू हो गई, 2-3 दिन तो लगेंगे अगर मैं टॉपिक को छोड़ना चाहूं, लेकिन इस मेंटालिटी में ये सारी बातें उलमा बयान कैसे करें? तो आप सुनिए, एक आम शिया 21st सेंचुरी में रहने वाला जैसे ही ये सुने कि इमाम आ गए उसे फौरन नहीं जाना, वेट एंड सी। लेकिन ये वेट एंड सी इस तरह हो कि इस दरमियान मुसलसल वो इंक्वायरी करता रहे, इन्वेस्टिगेशन करता रहे, साइंस ऑफ ज़ुहूर को देखता रहे और मुसलसल ये देखता रहे कि ये इमाम का जिहाद किस तरह चल रहा। क्वेश्चन, क्या आफ्टर ज़ुहूर मोमिन अगर इमाम की आर्मी को ज्वाइन ना करे, इज इट वैलिड? क्या ये सही चीज है? हमने तो सुना है कि फौरन जाना होगा। इसका आंसर, जो आदमी इमाम की मारिफत कर चुका उसके लिए फौरन जाना, और जो अभी कंफ्यूज है तो इटसेल्फ ये कंफ्यूजन भी गलत नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा इमाम? और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा सा वेट करना ये भी गलत नहीं। और इसके लिए मैं एक छोटा सा इस्लामिक हिस्ट्री का वाकया पेश कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल के 1,20,000 से ज्यादा सहाबी थे। 1,20,000 120,000 कहलाता, इतना बड़ा फिगर। और 14 साल पहले की पॉपुलेशन ज़हन में रखिएगा। मगर सबसे अफजल, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहा हूं, वन ऑफ द अफजल नहीं कह रहा, सबसे अफजल, टॉप ऑफ द लिस्ट सलमान फारसी का नाम। एक बार वो हदीस मैंने पढ़ी थी, वहां से कहा था ना कि सलमान का वाकया आगे आ रही है। सलमान रसूलुल्लाह ने यह फरमाया कि ईमान के 10 दर्जे सलमान ने कंप्लीट ईमान को गेन कर लिया। और रसूलुल्लाह के बाकी 120,000 सहाबियों और सलमान में एक बेसिक डिफरेंस था। वो ये था कि बाकी सहाबी रसूलुल्लाह का इंतजार नहीं कर रहे थे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि रसूल कौन, वो तो बुत परस्त थे। पैगंबर की तबलीग और प्रीचिंग से वो इस्लाम की तरफ आए। सलमान बिफोर द बर्थ ऑफ पैगंबर 2 सेंचुरी से रसूलुल्लाह का इंतजार कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि लाइब्रेरी में या बुक स्टोर सलमान की लाइफ हिस्ट्री पे कोई ना कोई किताब हो, पढ़ लीजिएगा। वाकया कैसे बताओ, बहुत डिटेल। सलमान की एज क्या थी जब रसूलुल्लाह के पास आए? 250 ईयर्स, तकरीबन 300 साल के थे जब सलमान को मौत आई। और पैगंबर के पास आने से 250 साल पहले 250 ईयर्स इन्हें यह खबर मिल गई थी कि रसूल आने वाला। यानी कुछ ऐसी किताबें पढ़ी थी और उस जमाने के जूस और क्रिश्चियन उलमा जिनके पास ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट का ओरिजिनल स्क्रिप्ट था, वो सलमान ने पढ़ा। अब ये कैसे पॉसिबल हो गया? वो तो सलमान की लाइफ हिस्ट्री वो छोड़ चुनाचे सलमान को मालूम हो गया कि एक आखिरी रसूल आने वाला और वेट कर रहे हैं। ईरान के रहने वाले हैं सलमान, मगर किताबों में चौके देखा था कि रसूलुल्लाह मदीने में इस्लामिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगे, तो अपनी कंट्री छोड़ के ये मदीने आए। एक सवाल ये कि ईरान के अंदर पैदा होने वाला सलमान मदीने कैसे पहुंच गए? ये इसी तरह है कि जैसे आज अगर किसी शिया नौजवान इमाम ज़माना से मुलाकात का बहुत ज्यादा शौक हो तो अपना इलाका छोड़ के मक्का चला जाए। एक इमाम उनका अपीयरेंस मक्के में हो, मैं पहले से जाके बैठ जाता हूं। हम नहीं करेंगे। सलमान ने ये किया। सलमान की नॉलेज, सलमान का स्टेटस और सलमान का ये वेटिंग पीरियड 200 साल से जो रसूल का इंतजार कर रहा। हम कितने साल से इमाम का इंतजार कर रहे हैं? इतनी हमारी एज, अगर 40 हमारी एज है, दैट मीन्स 35 ईयर से इंतजार कर रहे हैं। सलमान तो 2 सेंचुरीज। मगर जब रसूलुल्लाह मदीने में एंटर हुए और सलमान ने एक जू के, यहाँ सलमान स्लेव थे ना, काम कर रहे थे बाग में। ये बाग जो मदीने के अंदर टिल 76 मौजूद था, और फिर ये सऊदी हुकूमत ने इस बाग को डिमोलिश किया। लेकिन सलमान जब इस बाग में काम कर रहे तो ये खबर सुन भी ली कि जो इनका मास्टर है जू, उसका दोस्त आता और कहता है कि सुनो ये मदीने वाले कितने पागल हैं। सलमान के आका ने पूछा क्या हुआ? कहा कि मक्के से एक आदमी आया और वो ये क्लेम कर रहा है क्या ये लास्ट प्रॉफिट और मैसेंजर ऑफ अल्लाह, और ये सब उसकी बातें ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। अब ये दोनों दोस्त मुसलमानों का मजाक उड़ाने लगे। सलमान ने सुन लिया, कहा अच्छा 200 साल से 250 ईयर्स में जिसका वेट कर रहा हूं वो आ गया। 250 साल से इंतजार करने वाला कितना इमोशनल हो। मगर क्या सलमान एट वंस रसूलुल्लाह के हाथ पर जाकर इस्लाम कबूल कर? नहीं। कहा कि लेकिन पहले चेक करना कि ये अल्लाह का रसूल है कि नहीं। और जितनी किताबें सलमान ने पढ़ी थी, एक किताब स्टडी नहीं की थी 200 साल, उसमें पैगंबर की 3 साइंस थी। सलमान एक तरफ दिल चाह रहा कि 200 साल से वेट कर रहा हूं, फौरन जाके इस्लाम कबूल करूं। दूसरी तरफ ये भी समझ रहे
کہ جب تک کہ یہ پتا نہ چلے کہ رائٹ ہے کہ رانگ میں کیسے ان کے ہاتھ میں بیعت کروں. اور اس کے لیے سلمان 3 مہینے لگے. 3 مہینے کیوں؟ سلمان کا آقا انہیں منتھ خالی 1 دن کی ہالیڈے دیتا, 1 دن کی چھٹی ملتی بس. 3 نشانیاں چیک کرنا اور تینوں ایک دن میں پاسبل نہیں. اب آپ کو معلوم ہے, یاد ہے کہ پہلا دن یہ نیوز ملنے کے بعد جو پہلا دن آیا چھٹی کا, سلمان تھوڑی سی کھجوریں لے کے گئے. ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا اور کہا کہ یہ سے لایا ہوں اور یہ صدقہ پیغمبر نے گفٹ لے لیا. اس لیے کہ گفٹ ریفیوز کرنا یہ اسلام میں اچھا نہیں سمجھا گیا, لے لیا. مگر جتنے لوگ سامنے بیٹھے تھے یہ کھجوریں میں تقسیم کر دی. سلمان نے دل میں کہا کہ یہ پہلی سائن تو پوری ہو گئی, کیونکہ جو کتابیں سلمان پڑھ رہے تھے اس میں لکھا تھا کہ رسول سچا رسول ہوگا تو صدقہ کبھی اپنے اور اپنی فیملی پہ یوز نہیں کرے گا, اپنے صحابیوں کو دے دے گا. اور کھجوریں بڑی ٹیسٹی تھی کیونکہ باغ سلمان کی کھجور ٹیسٹ میں بھی بڑی اچھی تھی اور اس میں میڈیکل بھی تھے. 76 تک یہ کھجوریں لوگ کھاتے تھے. پھر سعودی حکومت نے وہ سارا باغ جلا دیا. نیکسٹ منتھ 1 دن کی چھٹی ہوئی, وہ بھی اونلی فار 2 آورس. دوبارہ یہی کھجوروں کا ایک اور بنڈل بنا کے لا پیک. اللہ کے رسول یہ میں آپ کے لیے گفٹ لایا. پہلی دفعہ کہا تھا میں صدقہ لایا, اب کہا کہ یہ صدقہ نہیں ہے, یہ میرا گفٹ. پیغمبر نے لیا اور اپنے غلام کو بلا کے کہا کہ جاؤ میری بیٹی کے گھر میں لے کے آؤ اور ان سے کہو کہ اسے استعمال کرے. فاطمہ کے گھر میں نارملی فاقے رہتے تھے. سلمان نے دل میں کہا یہ سیکنڈ سائن پوری ہوگی. گفٹ اپنی اولاد پہ خرچ کرے گا, صدقہ اولاد رسول پہ حرام ہے چنانچہ وہ صاحب کو دے گا. تیسرا مہینہ آیا. اب یہ لاسٹ سائن سلمان کو چیک کرنا, لیکن یہ بڑی مشکل ہے. لاسٹ سائن یہ لکھی تھی کہ اس رسول کے شولڈرز کے درمیان سیل آف دا پروفیٹ ہوڈ, مہر نبوت ہوگی. اب یہ مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان بیٹھ پر, مگر جب ایک آدمی ٹریس میں ہو تو یہ نظر نہیں آتا اور اسے میں کیسے چیک کروں. لیکن جب سلمان مدینے پہنچے تو یہ کوئی انسیڈنٹ تھا یا خدا کا یہ طریقہ تھا کہ اس دن کسی مسلمان کی ڈیتھ ہو گئی اور میت جا رہی تھی تو رسول اللہ بھی اس میت میں تھے. اب اتنا چانس ہے کہ سلمان پیغمبر کے پیچھے چل سکتے ہیں. ابھی تک تو یہ تھا کہ جب رسول کے پاس گئے, رسول مدینے میں بیٹھے, سلمان سامنے آئیں گے, جس سے آپ کو ملاقات کرنا ہے اس کے آپ فیس ٹو فیس جائیں گے. آج چانس ہو گیا رسول کے پیچھے چل رہے, مگر اب یہ مہر نبوت کیسے نظر آئے. سلمان نے بڑی ٹرائی کی, تھوڑا اچھل اچھل کے دیکھنا چاہا, مگر پیغمبر کا ڈریس اس طرح سے چلتے چلتے رسول اللہ کو تو معلوم ہے نا, آپ کا یہی اعتقاد ہے نا. آپ ان میں تو نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ رسول بیچارے کچھ بھی نہیں جانتے. 40 سال تک تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میں نبی, اور جب یہ پتا چلا تب بھی رسول اللہ کو کچھ نہیں معلوم تھا. پیغمبر کو پتا ہے کہ میرے پیچھے جو آ رہا ہے یہ کون آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنے ڈریس کے اوپر کے 2-3 بٹن کھولے اور ذرا سا اپنے ڈریس کو لوز کر کے پیچھے کی جانب کیا. سلمان نے فارسی کی نگاہ پڑ گئی مہر نبوت. آپ دوڑ کے آتے ہیں, اللہ کے رسول ہاتھ پھیلائیے, میں آپ کے ہاتھ ایک کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ اپنی کمیٹی کو بتا دیجیے گا اپنا اوپینین. مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس سے پہلے جو مجلسیں پڑھی بہت فاسٹ. اس سال میں نے ابھی تک دونوں مجلسوں کو بہت سلو رکھا, جس کی وجہ سے مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. لیکن اگر آپ حضرات یہ دیکھیں کہ اتنا سلو پڑھنے کی ضرورت نہیں, فاسٹ مجلس بھی چل جائے گی. اس لیے کہ نہ ہم سلو سنتے ہیں نہ فاسٹ سنتے ہیں, تو خالی ریلیکس ہونے بیٹھتے ہیں. تو یہ بتا دیجیے تاکہ کم از کم مجھے زیادہ تھکن نہ ہو. فاسٹ پڑھنا مجھے فریش رکھتا, اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا بہت زیادہ میں تھک جاتا ہوں. خیر یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ مجھے ایسا ریئلائز ہوا کہ کچھ لوگوں کو یہ مجلسوں کی اسپیڈ بہت سلو لگ رہی ہے. اب آئیے آج کی مجلس تو ختم ہو رہی ہے, جملہ سن لیجیے. سلمان جیسا اسٹیٹس وائز سب سے زیادہ عظیم صحابی پیغمبر آ گئے. باقی 1,20,000 صحابیوں نے جیسے ہی رسول سے ملاقات کی جلدی اسلام قبول کیا. سلمان 250 سال 250 پیغمبر کا انتظار بھی کر رہے ہیں, پیغمبر کے آنے کی خبر بھی مل گئی ہے, لیکن فوراً جا کے کلمہ نہیں پڑھ رہے. کہہ رہے پہلے نشانیوں سے چیک کر لوں صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. 3 مہینے کے بعد پیغمبر کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا. جو آخری رسول کے لیے اسلام نے ایک لائن آف ایکشن دی ہے, یہی آخری امام کے لیے بھی, کہ اگر امام کی پہلی کال آئی اور تم پہچان گئے کہ یہ امام ہے تو فوراً جانا, اور اگر ذرا بھی کنفیوز ہو گئے تو اب فوراً نہیں جانا ہے, ویٹ کرنا جب تک کہ یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ امام ہے. یہی ریزن کہ جب مکے میں امام پہلی کال کریں گے تو صرف 313 آئیں گے, لیکن جب امام مکے سے ڈیمسکس پہنچیں گے, کیونکہ سیریا میں ویسٹرن پاور نے ایک ایسے آدمی کو لا کے بٹھایا ہے جس کا نام ہے سفیانی, اور وہ مسلمانوں پہ حد سے زیادہ ظلم کر رہا, اور ہر ملک کا اس نے اسلامی دنیا ایوری کنٹری اسے کیپچر کیا, لوگوں کا خون بہایا. اب وہ خانہ کعبہ پہ اٹیک کرنا چاہتا, تب امام آئیں گے. لیکن ڈیمسکس میں جب امام پہنچیں گے تو امام کی آرمی مور دین 10,000, مکے میں اونلی 330, مدینے سے ہو کر ڈیمسکس جائیں گے مور دین 10,000. آج آپ میں سے میجورٹی نے یہ سنا ہوگا کہ جو پہلی کال میں امام تک نہ پہنچا بس اب وہ گمراہ ہو گیا, کافر ہو گیا, مس گائیڈڈ ہو گئے. اب وہ امام کی آرمی کچھ فائٹ نہیں کرے گا, غلط. اس کے بعد بھی چانس ملے گا. ہاں جس نے امام کو ریکوگنائز کر لیا اور پھر نہ گیا وہ نہیں جا سکے. لیکن اگر کسی نے کہا آئی ایم ویٹنگ تو کلیئر دا کنفیوژن, یہ مسئلہ ختم ہو, مجھے یقین آ جائے, وہ بالکل صحیح کرے گا اور اسے آگے بھی یہ چانس ملتا جائے گا. میں اتنا زیادہ اس پوائنٹ پر ایمفیسائز کر رہا ہوں. اب سنیے میرا ایک جملہ جس کی ڈیٹیل کا لائیو. لوگ باقاعدہ لسٹیں بنا کے بیٹھے ہیں, ساری دنیا دیکھ کے آ رہا ہوں. میلبرن سے چلا ہوں, پاکستان رکا ہوں, پاکستان سے گلف رکا ہوں, گلف سے یہاں آیا ہوں, اور یہاں سے ٹورنٹو جا رہا ہوں. اور یہ 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ ینگسٹر سنسیئر بزرگ لسٹیں بنا کے بیٹھے ہیں کہ سائنس آف ظہور میں اتنا پورے ہو گئے, اب امام آنے والے, اب امام آنے والے, ویٹ ہو رہا ہے امام کا. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں, جو لوگ سمجھ آئیں گے تو وہ کرنا ہے, باقی لوگ کرنا, کہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ اتنی سائنس آف ظہور پوری ہو گئے ہیں
अब इमाम कब आएंगे? और मैं कह रहा हूं कि मैं वेट कर रहा हूं कि इतनी साइंस ऑफ ज़ुहूर पूरी हो गई है, अब वो फैब्रिकेटेड इमाम कब आने वाला, जिसे ये एंटी इस्लाम बना के लाने वाले, हमें इसका वेट करना, उसके बाद असली इमाम आएगा। तो लोग कह रहे हैं कि इतनी साइंस के बाद साइंस ऑफ ज़ुहूर, अब तो जो आएगा वो इमाम होगा। और मैं कहता हूं, और इसका रीजन कर दूंगा, कि मैं कहता हूं कि अब जो आएगा, जो पहले आएगा, 99% चांस है कि वो फैब्रिकेटेड इमाम होगा, वो झूठा इमाम होगा। और आएगा ये कहकर को थोड़ी आएगा कि मैं झूठा हूं, बड़ा मुत्तकी और परेशान बन के आएगा। मगर आज की मजलिस में ज्यादा वक्त नहीं रहा, इसलिए एक बात कह दी कि जब तक आदमी किसी वाकये का इट्सेल्फ एक पार्ट नहीं बनता, उसे रियलाइज नहीं होता। हम ये समझ रहे हैं कि अगर 1400 साल पहले करबला में होते तो कितने बेवकूफ और अहमक आदमी थे जिन्होंने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह के साथ दिया। नहीं, आज अगर यजीद हो तो पता नहीं कितने लोग यजीद को कंडेम कर रहे हैं, इसलिए यजीद को मान देते। तो इस